بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 12 مئی کو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، اس طرح کا میسج تقریباً آپ کے موبائل میں بھی ہوگا یا وہ ویڈیو آپ کے موبائل میں بھی ہوگا جو ایک مولانا صاحب ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ثریہ ستارہ کے طلوع ہونے سے وبائیں ختم ہو جاتی ہے، لہذا کرونا وائرس بھی ایک وبا ہے۔ یہ ستارہ طلوع ہوگا تو یہ وبا بھی ختم ہو جائے گی، اور ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ 12 مئی کو یہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے ثریہ، لہذا 12 مئی کے بعد سے کرونا وائرس ایک وبا یہ ختم ہو جائے گی۔ اور آپ اور ہم اس میسج کو تمام سوشل میڈیا کے اوپر خوب پھیلا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے ہندو بھائیوں سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے پاس بھی بھیج رہے ہیں، اور فخریہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرونا وائرس کب ختم ہو جائے گا، ہمارے حدیث میں اس کے بارے میں ہی بتا دیا گیا ہے۔ خدارہ ان چیزوں سے بچیے۔ اسلام جو ہے وہ توہم پرستی کا نام نہیں ہے، اسلام ڈیفینیٹ مذہب ہے۔ اسلام جو ہے وہم میں نہیں جیتا ہے، اور نہ اسلام جو ہے وہ وہمی کسی چیز کو مانتا ہے۔ اسلام ڈیفینیٹ چیزوں کو مانتا ہے، مع دلیل چیزوں کو مانتا ہے۔ اور وہ مولانا صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے یا جس حدیث کے بارے میں بولا ہے، وہ حدیث انہوں نے سمجھنے میں غلطی کر دی، مسٹیک کر دی، یا انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا فٹ کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا کسی خاص موقع کے لیے، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں، جو جیسا کہ حضرت مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے اس تعلق سے، کہ ارے یہ ثریہ ستارہ تو ہر سال طلوع ہوتا ہے، یہ کوئی 2020 نیا سال نہیں ہے جس میں ثریہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثریہ ستارہ کو یہ 2020 کے لیے پیدا نہیں کیا کہ 2020 میں کرونا وائرس میں تم کو طلوع کریں گے، یہ تو ہر سال ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ثریہ ستارہ جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں ڈوب جاتا ہے اور مئی کے مہینے میں یہ نکلتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ثریہ ستارہ کے طلوع ہونے سے سارے آفات و بلیات ختم ہو جاتے ہیں شہر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثریہ ستارہ کے نکلنے کے بعد ہاسپٹلز بند ہو جانے چاہیے، میڈیکل اسٹورز بند ہو جانے چاہیے، ڈاکٹروں کو اپنے ویکیشنز پہ چلے جانا چاہیے، مریضوں کو اپنے تندرست ہو کر کے خوب عائش موج کی زندگی گزارنا چاہیے، یا ان کا کیا کہتے ہیں یہ تمام ہاسپٹل سے ان کو نکال باہر کرنا چاہیے کہ چلو بھائی اپنے اپنے گھر چلو، ثریہ ستارہ طلوع ہو گیا، تمہارا علاج ختم، تم سب صحیح سے تندرست ہو گئے۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ثریہ ستارہ کے طلوع ہونے سے ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہو؟ بتائیے، ایسا ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس طریقے کے انٹرپریشن کرنا کسی حدیث کی، کسی خاص حدیث کو ایک عام طور پر بیان کر دینا سراسر غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اصل میں یہ واقعہ شروع کب ہوتا ہے؟ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھجور کے متعلق ہے، کھجور کے بارے میں خاص ہے، کھجور کی کھیتی کے لیے خاص ہے۔ اس کو اجماعی طور پر جو لیں گے، عام طور پر لیں گے، تو یہ ہے کہ یہ پھلوں کے ساتھ خاص ہے، اس کا جو ہے عام حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیا کرتے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2193، میں ملخصاً ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کروں گا، اس حدیث کا جو لب لباب ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ اپنے پھلوں کی بیع کیا کرتے تھے، شروعات میں ہی، مطلب پکنے سے پہلے ہی ہے نا اپنے پھلوں کو بیچ لیا کرتے تھے، یا مطلب کونپل نکلتا تھا، پھول آتے تھے، اس وقت جو ہے نا لوگ پھلوں کو بیچ لیا کرتے تھے۔ اب جب بیچنے کے بعد ایک قیمت طے ہو گئی، سب کچھ طے ہو گیا، اب جب وقت آتا تھا مالک کا پیسے لینے کا، تو اب جو جس نے خریدا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ تو یار اس پہ پھل ہی کم آئے ہیں، یہ تو پھل سکڑ گیا ہے، یہ تو پھل اتنا ٹوٹ گیا ہے، خراب ہوگا، اس طرح کے بہت سارے بہانے لگایا کرتے تھے۔ اب اس بہانے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اس طرح کے پھر بعد میں آپس میں بائر اور مشتری جو سیلر اور بائر دونوں میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ بیچنے خریدنے والے جھگڑتے تھے آپس میں۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا سوالات اور بہت سارے اس طرح کے جھگڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تک پھل نہ پک جایا کرے اس وقت تک جو ہے وہ بیچا نہیں کرو، اس پھل کو بیچا نہیں کرو۔ یہ مشورے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو جو بیان کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا جو عمل بھی یہی تھا کہ وہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے تھے جب تک ثریا ستارہ طلوع نہ ہو جاتا، یا جب تک ان کا پھل جو ہے وہ پک نہیں جایا کرتا تھا۔ لہٰذا یہ معلوم چلا کہ ثریا ستارہ کے طلوع ہونا جو ہے یہ ایک وقت ہے، فنٹ وقت ہے، کہ اس وقت تک جو ہے وہ پھل جو ہے کھجور کا جو پھل ہوتا ہے وہ پک جایا کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کو اور اس کے متعلق بیان کرتا ہوں، اس کے اندر جو ہے نا بات اور واضح طور پر جو ہے وہ آ جائے گی۔ یہ حدیث ہے مسند احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5860 کہ عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله وآله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة فقلت ومتى ذاك قال حتى تطلع الثريا۔ یہ حدیث بالکل ڈیفینیٹ ہے، بالکل صاف ہے، آپ کی تمام اشکالات کو یہ حدیث جو ہے انشاءاللہ العزیز دور کر دے گی۔ یہ اسی مسند احمد کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ عثمان بن عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھلوں کی فروخت کے بارے میں سوال کیا، بیچنے کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کا ڈر ختم ہو جانے تک پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جب تک آفت کا ڈر ختم نہ ہو جائے جب تک تم پھل کو بیچو، پھل بیچنا ہی نہیں ہے جب تک آفت کا ڈر ختم نہ ہو جائے۔ اب سوال آ گیا کہ آفت کب ختم ہو جائے گی بھائی، آفت کا ڈر کب ختم ہو جائے گا؟ راوی سوال کرتے ہیں، عثمان بن عبداللہ بن سراقہ سوال کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ وہ متازہ وہ کب ختم ہوگا، یہ آفت کب ختم ہوتی ہے، کب ہوتا ہے یہ؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ثریا ستارہ ظاہر ہوتا ہے، جب ثریا ستارہ ظاہر ہوتا ہے تو آفت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ جو آفت ختم ہونے کی بات ہے وہ بیع ثمار، پھلوں کی خرید و فروخت کے متعلق ہے، یہ جو ہے عام آفتوں کے لیے نہیں ہے۔ لہذا ثریا ستارہ کی حدیث کو عام حالات میں بیان کرنا، خاص حدیث کو عام لینا، یہ سراسر حدیث کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لہذا ایسا کچھ بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس وبا کو جس نے پوری دنیا کو چپیٹ میں لے رکھا ہے، اللہ رب العزت اس کو جلد سے جلد ختم فرمائے، اس دنیا سے جو ہے اس وائرس کو ختم کرے، تمام لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دے۔ تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس وائرس سے داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، لقمہ اجل بن چکے ہیں، ان کی موت ہو چکی ہے۔ یہ ایک بہت بھیانک بیماری، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ لیکن کسی بیماری کو یا اس طرح کے کسی وائرس کو ڈائریکٹلی کسی حدیث سے لنک کر دینا جس کا جو ہے صراحتاً ذکر نہیں ہے، یا جس کے بارے میں جو ہے ایک خاص حدیث کو عام بیان کرنا اور اس سے اپنی واہواہی بٹورنا اور یہ کہنا کہ اسلام کے اندر کرونا وائرس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور ایسی چیزوں سے پرہیز کیجیے، ایسی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے سے پرہیز کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔